الارض خیر لکم من ذلک۔ گفتگو سے پہلے دو بات عرض کر رہا ہوں۔ آئندہ آپ جب جلسہ کریں اور بار بار کریں، لیکن اس میں پردے کا مکمل نظم ہو۔ یہ انتظامیہ سے میں براہ راست مخاطب ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین عمل کرنے سے زندہ ہو۔ دین عمل کرنے سے زندہ ہو۔ طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، بڑے تھکے تھے، بڑے چوٹ کھائے ہوئے تھے، جسم خون سے شرابور تھا۔ راحت کے لیے عتبہ کے باغ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ وہ جانی دشمن ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کا باغ راستے میں تھا۔ عرب اپنے ذوق کے حساب سے وہ پیدائشی سخی ہیں، آل ابراہیم ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ان کے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب بھوک لگی ہے تو کھا لیجئے گا۔ وہ عرب ہیں۔ چنانچہ ارے بھائی تم لوگوں کے جلسے سے تو یار پریشانی ہے یار۔ تو عرب ہیں، وہ رسول اللہ کا خون دیکھا ہے، یقیناً ان پر اثر پڑا۔ اپنے خادم کو بلایا، اپنے غلام کو، جو مذہب کے لحاظ سے نصرانی مذہب کا تھا، نام اس کا اداس تھا۔ کہا کہ کشت میں کھجور، انگور، جو کچھ اس باغ میں دستیاب تھا سجا کے لے جاؤ۔ وہ جو باغ کے کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے یہ کہو کہ اس میں سے نوش فرما لیجئے، اور اگر بھوک نہیں ہو جب بھی تھوڑا ضرور کھا لیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تقاضا ہو تو پھر اس وقت نخرے نہیں کرنا چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ اور کافر اور مشرک کی بھی دعوت قبول کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اور مومن کی دعوت میں ٹھکرا دی جائے گی اگر وہ حرام ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، یہی بتانا تھا، بسم اللہ کہا، اور جیسے بسم اللہ لفظ اللہ اس عیسائی کے کان میں پڑا، وہ ایک دم سے ششدر اور حیران ہو گیا کہ اس زمین میں جہاں لات اور عزا کی بات چلتی ہے، جوتے اور چپل کی بات چلتی ہے، یہاں بسم اللہ کہنے والا وہ تو بسم اللہ کے والعزا کہا کرتے تھے، بتوں کے نام سے کاموں کو شروع کرتے تھے، اور وہاں خدا کے نام سے شروع کرنے والا آخر ہے کون؟ تعجب ہوا، تعجب کو ظاہر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا اس نینوا کے رہنے والے ہو جہاں کہ یونس علیہ السلام ہیں؟ وہ اور چونکا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی آخر الزمان ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ اتنا کا سننا تھا کہ وہ داس کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ پیر چومنے لگا، اور ادھر شیبہ اور عتبہ یہ سب ایکٹیویٹی کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے، لیکن بہت زمانے تک اپنے ایمان کو چھپائے تھے اور ان کی غلامی میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اپنی اس ساری باتوں کو بتایا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین زندہ ہوتا ہے دین پر عمل کرنے سے۔ ایک بسم اللہ کسی کے ایمان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس
اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اس کا اہتمام آپ کریں گے۔ اور ایک دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ علم کے دو پہیے ہیں، استاد اور شاگرد۔ استاد تو اپنی زندگی نشاور کرتا ہی ہے اور کرنا ہی چاہیے، اور پڑھنے پڑھانے کو بڑی عبادت بلکہ محتم بشان عبادت سمجھ کے اس کام کو کرنا چاہیے۔ لیکن میں انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے انعام کا بھی زاویہ رکھیں اور ان کو سڑکوں پہ نہ اترنے دیجیے۔ یہ معزز طبقہ ہے، آپ کا امام بھکاری ہو جائے، آپ کا قائد بھکاری ہو جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ پھر اس دولت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس دولت سے عیاشیاں پیدا ہوں گی، اس دولت سے فتنہ اور فساد رونما ہوگا، لیکن اگر ہدایت کے کارندے بے جان ہو جائیں گے تو یہ امت سوکھ جائے گی اور مٹ جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جلسہ ایک کثیر المقاصد جلسہ ہے۔ جلسے ہماری ایک ضرورت ہے۔ بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، یہ اصل میں ان کی غلط فہمی ہے۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ جلسے کا جو پہلو قابل اصلاح ہے اس کی اصلاح کر لی جائے، لیکن جلسہ یہ مفید ہے۔ اور کیوں مفید ہے؟ اس لیے کہ عام تعلیم کا ایک نظام بن جاتا ہے اور علماء کرام سے کچھ نہ کچھ آدمی صحیح بات سنتا ہے اور اس کے اثرات یقیناً پڑتے ہیں۔ آپ حضرات بڑی جد و جہد کے ساتھ حضرات علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اب مناسب یہ ہے کہ جو کچھ خطبے میں پڑھا گیا ہے اس کی روشنی میں تھوڑی سی بات کی جائے۔ آگے جگہ خالی ہے اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ صف آگے خالی ہو، پیچھے میں دو آدمی الگ کھڑا ہو جائے نماز میں۔ یہ اصل میں بہت مہذب لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اور چونکہ آپ لوگ مہذب لوگ ہیں اس لیے کم از کم آپ اپنی ثقافت کو بچا لیجیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اوپر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، وہ نعمت ایمان ہے۔ اور سب سے بڑی میری ذلت ہے اللہ نہ کرے کہ کسی کا مقدر کفر ہو۔ یہ ایمان اور کفر کا تقابل، اور یہ دنیا کے اندر جتنے بھی تماشے ہو رہے ہیں، ہر تماشے کا جائزہ جب لیجئے گا تو یہی دو جنگ ملے گا۔ اور اس ایمان کے نظام کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب فرمایا ہے جس جماعت کو نبیوں کی جماعت کہتے ہیں، اور نبی میں سے ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ ایسی بے داغ شخصیت ان کی ہوتی ہے کہ اس پر دل رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا رہے ہیں کو کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا نبی بھیج کر۔ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے کارخانے قدرت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔
حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی ایک دم بے لوث ہے، بے داغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی کیا ہے؟ اس لیے نبی کی گستاخی کے بعد بھی آدمی مسلمان نہیں رہ جائے، نبی سے بدگمانی بھی انسان کو مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، اور کچھ آگے بڑھ کے کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بری بات ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن قیم، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ رسول اللہ یا کسی بھی رسول علیہ السلام کی گستاخی کی سزا صرف ننگی تلوار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب یہاں پر ایک لمحہ ہے کہ ہم ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم اس تعلق کو بنانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اس تعلق کو بڑھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے سماج کو آمادہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر بار کو آمادہ کرنا پڑے گا، اور خلاف شرع چیزوں سے سمجھوتا کرنا یہ بالکل بزدلانہ ہے، بزدلانہ۔ اس لیے ہم اس کا عہد کریں کہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، پھر یہ جلسہ ہمارا کامیاب ہوگا۔ ہم اور ہمارا معاشرہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دیندار بن کے رہنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں لانا پڑے گا، بلکہ ہمارا چوائس یہ ہو، ہم اپنی پسند سے دین اختیار کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے وقت میں ہندوستان بدقسمتی سے پہنچ نہ جائے کہیں کہ کسی دن میڈیا آ کے آپ کے منہ میں مائک لگا کے پوچھے کہ اسلام کو آپ کیوں فالو کرتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے فالو کرتے ہیں یا اپنے سے فالو کرتے ہیں۔ ایسا دن آ سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھو، کسی کے کہنے سے ہم اسلام فالو نہیں کرتے، ہم حجاب سماج کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، ہم حلال سماج کی وجہ سے حلال استعمال نہیں کرتے، ہم اسلام اور ایمان کو سماج کی بنیاد پر نہیں قبول کرتے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قبول کرتے ہیں، اور کوئی تجربہ کر کے نہیں، آسمان پہ چڑھ کے دیکھ کے آ کے ہم ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ تو کوئی گمراہ ہوگا، ہوتا رہے، اندھیرے میں مرتا رہے۔ ہم تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، رسول اللہ کو ہم صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنی طرف سے خرد غلط غلط نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی ربانی کے مظہر ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ اللہ کا فرمان سنتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنی ہے، اور بہت دکھ کے ساتھ ایک بات مجھے آج معلوم ہوئی، اور واقعہ جو پہنچ جائے اصل میں وہ تھوڑا ہے۔ جیسے آپ میڈیا میں سنتے ہوں گے کہ 100 آدمی مارا گیا، تو 100 کی خبر آپ کو ملی ہے، مارا کتنا گیا یہ آپ نہیں جان سکیں، اس کی گنتی نہیں ہوگا۔ وہ تو اس گنتی کو کہا جاتا ہے جس گنتی کو نہیں کہنے میں پریشانی لائی جاتی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے باپ دادا کی قبر پر بیٹھ کے آدمی شراب پیتا۔ یہ تو کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ اسی باپ دادا کے مرنے پر کانٹریکٹ پر تم قرآن خوانی بھی کرواتے ہو، کرایہ کا مول بھی ملا کے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کم سے کم اس عظمت کو سامنے رکھو، اور تم کل اسی میں دفن کیے جاؤ گے۔ اس لیے ایک تحریک جوانوں کو نکالنی چاہیے،
اور جوان ان سے پیار اور محبت سے بھی ملے، اور پیار اور محبت کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے اس سے بھی ملے، ان سے ملنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں اگر ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے اللہ کے واسطے، دیکھو شراب پینے کا گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی کعبہ میں بیٹھ کے پیے گا تو زیادہ پٹائی کھائے گا، اگر کوئی مسجد نبوی میں بیٹھ کے پیے گا زیادہ پٹائی کھائے گا، شاہ فیملی کے محراب پر بیٹھ کے پیے گا وہ زیادہ پٹائی کھائے گا، اگر میں خانے میں پیا ہے تو کم از کم اس کی بے حرمتی کی پٹائی نہیں ہے، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اور آئیے اس حدیث پاک کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے معاشرے کا تصور پیش کیا اور اسی میں ہم کو طے کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم کو چوز کرنا ہے، ہم کو اس سے نکالنا ہے، ہم کو اس سے سمجھنا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جب تمہارے امراء اچھے لوگ ہوں، اذا کان امراؤکم خیارکم، تمہارے امراء اچھے لوگ ہوں، تمہارے سربراہ دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، غریبوں کا درد سننے والے ہوں، بے سہاروں کے سہارا بننے والے ہوں، ان کے اندر انسانیت ہو، شرافت ہو، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ شَمَحَاكُمْ، اور تمہارے مالداروں کے ہاتھ کھلے ہوں، ہاتھ بالکل پیک نہیں کہ ایک ہی مرتبہ بعد مرنے کے اکاؤنٹ کھلے گا 1-2 کروڑ، اگر میدانتا سے بچ گیا تو بعد میں لوگ بانٹ لیں گے۔ کہتے ہیں کیا کہ جب تمہارے امراء سخی ہوں، ان کے ہاتھ کھلے ہو، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے معاملات طے کرتے ہوں اہل عقل ذی رائے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک جگہ دیکھا گیا کہ وضو خانہ کچھ لوگوں نے بنایا اور وضو خانہ ایسا بنایا اور سنگمرمر بھی لگایا، لیکن وہ وضو خانہ وضو کے قابل ہی نہیں، بیٹھو وہاں پانی وہاں نکل رہا ہے۔ تو جب بے نمازی انجینئر اپنی چلائے گا تو نمازی امام سے پوچھے ہوگا، لیکن وہ تو امام کو غلام سمجھا ہے، نمازیوں کو بیوقوف سمجھا ہے، اس لیے یہ صورتحال پیدا ہے۔ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، آج جو دلی میں ہو رہا ہے، جس چوری کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ تو نااہلوں کے بنیادی پر نہ ہو رہا ہے، نااہلیت ہی کی سزا یہ بھگت رہا ہے، اور نااہلیت کی سزا ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، تمہارے معاملات طے ہو ذی عقل ذی رائے، ہوشیار سمجھدار لوگ، تو یاد رکھو وہ سماج بڑا پاکیزہ ہوگا، وہ ماحول بڑا اچھا ہوگا۔ جی چاہے گا کہ کچھ اور جی لے، جی چاہے گا کہ کچھ اور جی لے، حضور اسی کو فرماتے ہیں کہ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، زمین کا اوپر کا حصہ بہتر ہوگا نیچے کے حصے سے، یعنی اس وقت میں زندگی بوجھ نہیں معلوم ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، بیٹا نہیں دیکھتا ہے، پوتا چڑھاتا ہے، بہو اس کو طرح طرح سے تانا زنی کرتی ہے، بیوی اس کی باغی ہے، ایسے وقت میں تو آدمی اڑتا رہتا ہے کہ ارے یار جلدی معاملہ نپٹ جائے، جلدی یہاں سے میں چلا جاؤں۔ اگر کسی کا پڑوسی دغاباز ہے، چور چنڈال ہے، ہاتھ صاف کرتا ہے، آبرو پر نگاہ رکھتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہاں سے نکل جاتے تو اچھا ہو، کوئی راستہ نکلتا کہ یہ جگہ سے میں نکل جاتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک سماج کا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ دیا کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، اور جب تمہارے سربراہ کمینے ہو جائیں، تمہارے سربراہ غریبوں کو چوسنے اور لوٹنے والے ہو جائیں، بے سہاروں کا سہارا نہیں بننے کی ان کے پاس صلاحیت ہے، وہ کمزوروں کے کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اور جب تمہارے امراء بخیل اور کنجوس ہو جائیں، اغنیاء بخلاء،
اور جب تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، خیر پر مال کے خرچ کرنے کو پورا حساب کریں گے. ارے نہ جانے کتنا سیے رکھ کے وہ حساب کرواتے ہیں، سمجھ سے باہر. اور اگر قوالی کی مجلس ہو تو دیکھیے، آدمی شادی بیاہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو 50,000 روپیہ دیتا ہے یا پڑھا خریدو. اس طرح بغیر حساب کبھی تو مسجد میں پیسہ بھی نہ دیا ہوگا زندگی میں. فرمایا کہ جب تمہارے مالدار کیا ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں گے، وَأَمْرُكُمْ إِلَىٰ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات زنانی طے کریں گے. ارے بھائی ان عورتوں کو کیوں دنیا میں پھنسا رہے ہو؟ یہ تو گھر کی ملکہ ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا ہے کہ مارکیٹ کر کے لا دو. دنیا کے معاملات کو آپ سمجھیں گے، لیکن للو کی اماں کو تلاشتے ہیں خامخواہ بیوقوف بنانے کے لیے. یہ کیا تھا؟ دونوں کا کام بٹا ہوا ہے، دونوں کے کارنامے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر جو ذمہ داری رکھی ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک دم یونیک ذمہ داری جو رسول اللہ نے ان کو عزت اور احترام دیا ہے. خدا کی قسم دنیا کے کسی نظام میں ان کو مل نہیں سکتا. لیکن اس کام کے لیے نہیں کہ کونسل میں بیٹھاؤ اور میٹنگوں میں ان کو بیٹھا لو تاکہ لوگ ان کا ہی چہرہ دیکھیں اور ان کی ہی عصمت پر عمل کریں. وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور جب تمہارے معاملات عورتوں سے طے ہونے لگیں گے، خبردار خبردار، تو جی لگے گا، جی چاہے گا کہ مر ہی جائیں جلدی تو اچھا ہے. جس کو کہا کہ فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، انہی باتوں کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا تو آتی ہے.